اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اس پر صلوات پڑھیں پھر سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اچھا جی، استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں۔ رمضان کا بڑا بابرکت اور بافضیلت مہینہ جو ہے آلموسٹ آ گیا ہے، بلکہ دنیا میں کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں ان لوگوں نے آج پہلا روزہ رکھ بھی لیا ہے۔ ہمارے پاس روزہ انشاءاللہ کل ہوگا، پہلا روزہ۔ اچھا جی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو کرنی ہیں۔ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اٹس گڈ ٹو نو کہ اسلام میں پہلی مرتبہ روزے کب واجب ہوئے؟ کوئی بتائے گا کب واجب ہوئے؟ اچھا جی، میں بتاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کتنے سال کی ایج میں کیا، یہ کسی کو پتہ ہے؟ 40 سال۔ احسن۔ اور جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کیا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اسلام آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ دین ہاؤ لانگ پیغمبر اکرم ریمینڈ ان مکہ مکرمہ؟ فار ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا اعلان آف نبوت؟ کو بتائے گا؟ 13 سال۔ تو 13 سال، for 13 years پیغمبر اکرم واز ان مکہ، اور مسلسل اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، اور ہنڈریڈز آف پیپل، بلکہ شاید تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ 13 سال کا ہو گیا اسلام، اور ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک روزے واجب نہیں ہوئے تھے۔ دین ایک وقت آیا کہ جناب خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا، جناب ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، اینڈ فائنلی پیغمبر اکرم مائیگریٹڈ ٹو مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آ گئے۔ ناؤ پیغمبر از ایٹ دا ایج آف 53، رائٹ؟ مدینہ میں آ گئے۔ کون سا مہینہ تھا، کوئی بتائے گا جب پیغمبر اکرم مدینہ پہنچے؟ No, it was month of Rabiul Awwal. Which month? Rabiul Awwal. Rabiul Awwal is the third month of Islamic calendar. The first month is Muharram, then Safar, then Rabiul Awwal. Okay. پیغمبر اکرم ربیع الاول میں مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو it was considered as the first year of ہجرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ ربیع الثانی۔ پھر کون سا آیا؟ جمادی الاول۔ پھر کون سا آیا؟ پھر کون سا آیا؟ پھر کون سا آیا؟ پھر تو رمضان became the 9th month of Islamic year, Islamic calendar۔ ابھی بھی روزہ واجب نہیں ہوا، ایک رمضان نکل گیا، پھر رمضان کا شوال آیا، ذی القعدہ آیا، ذی الحج آیا، سال مکمل ہوا، اگلا سال اسٹارٹڈ۔ then it became the second year of ہجرت، right؟ جب دوسرا سال آیا ہجرت کا، تب اگین
محرم, صفر, ربیع الاول سب ہوتا گیا ان دا منتھ آف شعبان, دیٹ واز دا 8th month. شعبان کے مہینے کا لاسٹ فرائیڈے, یعنی لاسٹ فرائیڈے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 3-4 دن کے بعد کیا آ جائے گا, رمضان آ جائے گا. تو جمعے کی نماز ہوئی, جمعے کا دن آیا, جمعے کی نماز ہوئی. اچھا یہ بھی آپ کے بات بتا دو باتوں باتوں میں, نماز جمعہ کب واجب ہوئی اسلام میں؟ اینی بڈی نوز؟ نو. نماز جمعہ بھی جو ہے وہ اسلام میں پہلی مرتبہ آئی پیغمبر کے ہجرت کرنے کے بعد. 13 سال تک مکہ میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی. پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو بستر پہ کس کو سلا کے آئے تھے؟ امام علی کو. تو ہجرت اسٹارٹ ہوئی کس کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ, لیکن وداؤٹ امام علی, رائٹ. لیکن ہجرت مکمل نہیں ہوئی حضرت علی کے بغیر. پیغمبر نے مدینہ سے پہلے ایک اور سٹی تھا یا ایک اور ٹاؤن تھا, وہاں پر انتظار کیا اللہ رسول نے حضرت علی کا. جب حضرت علی آ گئے تو پھر ہجرت مکمل کی. اس ٹاؤن کا نام کسی کو پتہ ہے؟ ہیلو, نہیں پتا الحمدللہ. اس ٹاؤن کا نام ہے دا ٹاؤن آف قبا. کیا نام ہے؟ قبا. اور وہیں پر پیغمبر نے اسلام کی پہلی مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قبا. جب قبا سے پیغمبر اکرم کے پاس مولا کائنات آ گئے اور مولا کائنات کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے پہلی مسجد بنا لی, تو مسجد بنانے کے بعد پھر اللہ کے رسول چلے کہاں پر؟ مدینہ کی طرف. جب مدینہ کی طرف چلے تو قبا سے نکلتے ہی, جمعہ کا دن تھا تو کافی دیر ہو گئی خداحافظی کرتے 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 کرتے, تو تھوڑے سے ہی فاصلے پر, یعنی تھوڑا سا فاصلہ کا مطلب میں آپ سے کہوں لائک not more than 500 meters even, اس سے بھی کم فاصلہ, آدھا کلومیٹر. پیغمبر باہر ہے, سورۃ جمعہ نازل ہوئی اور پیغمبر نے اسلام کی پہلی نماز جمعہ پڑھائی. ابھی پیغمبر مدینہ نہیں پہنچے, اور جہاں پر نماز جمعہ پڑھائی گئی تھی وہاں پر آج ایک مسجد بنا دی گئی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ. ٹھیک ہے, مسجد قبا اس سے دور ہی نظر آتی ہے, مسجد جمعہ نظر آتی ہے باقاعدہ, اور مسجد جمعہ سے مسجد قبا نظر آتی ہے. خیر, تو مسجد جمعہ وہاں بن گئی, نماز جمعہ پڑھائی. خیر, پیغمبر مدینہ آ گئے, پہلا سال چلا گیا, دوسرا سال آیا, تو جو لاسٹ جمعہ تھا شعبان کا, اس میں پیغمبر اکرم نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا ہے جو ہمیشہ دیتے تھے. لیکن یہ جو خطبہ تھا نماز جمعہ والا, اس خطبے کا نام رکھا گیا خطبہ شعبانیہ, جس کا کوڈ آپ کے پاس یہاں پر بھی موجود ہے. اس خطبے میں پیغمبر نے بڑی لمبی باتیں کی, یعنی فرسٹ ٹائم مسلمانوں پر روزے واجب ہوئے تھے, اس سے پہلے کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو اب تک جو ہے وہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا, تو مسلمان پیدا ہوئے تو ہم کو فرام دا ڈے ون پتہ ہے کہ روزے رکھنے. اس وقت تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے بھی کوئی ہوتے. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بیچارے, جو بالکل سٹارٹ میں ہو گئے تھے ان کو بھی 13-14 سال ہوئے تھے. جو لیٹ ہوئے تھے تو کسی کو 1 سال ہوا تھا, کسی کو 6 مہینے ہوئے تھے, کسی کو 2 سال ہوئے تھے. ایسا ہی ہے نا. نماز ہی مشکل ہو گئی تھی تو روزے رکھنے پڑ گئے. اللہ کے رسول نے کہا روزے رکھو. تو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے جب روزہ رکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا تو بڑے خوبصورت جملے, ان میں سے یہ جملہ یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے آپ کے. کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے بتائیں گے مجھے؟ ایک سیکنڈ, کیا بولا پہلا جملہ؟ بہترین مہینہ ہے. یعنی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مہینہ آ رہا ہے, یہ مہینہ اٹ از دی بیسٹ آف دا منتھس. یعنی 12 مہینوں میں اگر کوئی مہینہ بیسٹ ہے تو وہ کون سا ہے؟ رمضان. اوکے, نیکسٹ. ایک آدمی پڑھے, کوئی کون پڑھے گا؟ ہاں تم پڑھو, چلو. اس کے دن بہترین دن ہیں اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. یعنی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر آر دا ڈیز آف دا منتھ آف رمضان, اینڈ دا بیسٹ نائٹس آف دا ایئر آر دا نائٹس آف رمضان. دین اب تم پڑھو.
ہیلو چشمہ والی، یس نظر آ رہا ہے؟ اوکے. اپنی ضیافت کی طرف دعوت دی ہے. ضیافت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہیلو، ضیافت کی طرف دعوت دی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں ہے اردو کے اساتذہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، بچوں کو بتائیے گا ضیافت کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ٹیچر سے پوچھیں کہ یہ کیا، کدھر سے آ گیا یہ لفظ اردو میں. صحیح ہے؟ جب بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ لوگوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ پوچھیں. اچھا، اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں، یعنی اٹ از دا بیسٹ آف دا منتھ. دا ڈیز آر دا بیسٹ آف دا ڈیز، دا نائٹس آر دا بیسٹ آف دا نائٹس، دا آورز آر دا بیسٹ آف دی آورز. اور سب سے بڑی بات اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنی ضیافت یعنی اپنا مہمان بنایا ہے. تم کو دعوت دی کہ تم میرے مہمان بن کے آؤ. ہم جب کسی کے کو مہمان بناتے، آپ کے گھر میں آج کوئی مہمان آیا ہے کبھی آج تک؟ ہیلو، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اچھا کھانا کھلاتے ہیں کہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں. تو اب اللہ نے اس مہینے میں ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو کھلانا چاہیے کہ بھوکا رکھنا چاہیے؟ تو اللہ نے تو بھوکا رکھ دیا. کا روزہ رکھو. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ مہمان کے ساتھ ایسا کرتے ہو کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو تو اب بھوکے رہنا، خبردار کھایا تم نے، خبردار پانی پیا تم نے، ہیں؟ اللہ نے تو ایسا کیا ہمارے ساتھ. ہیلو، تو سمجھ میں آیا کیا ہو گیا؟ اچھا آپ دیکھیے، میں آپ کو بات بتاؤں. اللہ نے، اچھا سینئرز کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، جونیئرز کو بعد میں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑے بڑے ہوں گے پھر سمجھ میں آئے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کے گھر جو کوئی مہمان آتا ہے تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ آپ اس کا خیال رکھتے ہو، رائٹ؟ اچھا اس کو کوئی نقصان دہ چیز دو گے کھانے کے لیے؟ اس کو بہت تیز بخار ہے، وہ جو بولتا ہے مجھے کولڈ ڈرنک پینی، دو گے اس کو؟ بہت تیز بخار ہے، بیمار ہے، اس کو چاہیے آئس کریم، آپ اس کو آئس کریم دو گے؟ نہیں دو گے. اللہ نے بھی یہی کام کیا کہ بھائی یو آر مائی گیسٹ، تو میرے مہمان ہو. اب اللہ کو پتا تھا کہ ہم مہمان بن تو گئے ہیں لیکن ہم کو بھی ایک بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہم کو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کمزور ہو گیا ہے. کیا کمزور ہو گیا ہے؟ تقویٰ کمزور. اور تقویٰ کمزور ہونے کے بعد اس کا جو علاج ہے، اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو. تو جیسے ہم اپنے مہمان کی آئس کریم بند کر دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک بند کر دیتے ہیں، ایسے پروردگار نے کیا کیا؟ ہمارا کھانا پینا بند کر دیا. جب انسان کو بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کا تقویٰ انہانس ہوتا ہے، انسان کا تقویٰ بہتر ہوتا ہے. پروردگار کیا چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کیا بنیں؟ پہلوان نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا بنیں؟ متقی بنیں. پہلوان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھانا پینا پڑتا ہے. متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے. تو پروردگار نے کیا کیا؟ وہ بہترین میزبان ہے، اس کو پتا تھا کہ ہماری نیڈ کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ ہماری بیماری کیا ہے، اس کو پتا تھا ہماری ضرورت کیا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ہمارے لیے اس چیز کا انتظام کیا جو دنیا میں ہم کو کوئی بھی میزبان نہیں دے سکتا تھا. دنیا کا جو بہترین میزبان تھا وہ ہم کو اچھے سے اچھا کھانا دے سکتا تھا، اچھے سے اچھا شربت دے سکتا تھا، اچھے سے اچھی چیزیں دے سکتا تھا. پروردگار تھا جو ہم کو کیا دے سکتا تھا؟ تقویٰ دے سکتا تھا. واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ، احسن، ماشاء اللہ بیٹا. تقویٰ یعنی ٹو فیل دا پریزنس آف اللہ، یعنی انسان محسوس کرے کہ خدا ہے. یس دیٹس اٹ، یہی تقویٰ اور کچھ نہیں. رمضان کے مہینے میں کھانا اویلیبل ہوتا ہے، ہم نہیں کھاتے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. بہت سارے ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں جب امی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر سو گئی ہیں، ابو بھی نہیں ہے، کام پہ گئے ہوئے ہیں، بھائی بہن بھی پسند کھیل رہے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے،
آپ کو پیاس بھی لگی, آپ فریج کھولتے ہیں, چپکے سے پانی پی لیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو, لیکن پھر بھی آپ نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ you feel that there is no mother now, you feel that there is no father standing here, you feel that there is no siblings, brother and sister, but you, yes, اللہ دیکھ رہا ہے. you feel that اللہ سبحانہ و تعالی is there. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو میں جو ہے وہ روزے میں پانی نہیں پینے والا ہوں یا نہیں پینے والی ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اللہ کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں. بٹ ناؤ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں کیا کہا, میں ایک دو جملے آپ کو بتاؤں. یہی جملہ جو ہے وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنے مہمانوں میں سے قرار دیا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ, اور خدا نے تم کو اس مہینے میں کرامت عطا کی ہے, یعنی عزت عطا کی ہے. یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آدمی ہے, مثلا اب پاکستان میں تو ایگزامپل دینا بھی مشکل ہے, لیکن فرض کر لیں صدر پاکستان, اور وہ آپ کو عزت دے کر اپنے گھر مہمان بلائے تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ وہی آپ کو صدر پاکستان نے اپنا مہمان بنایا. یا مثلا کوئی بہت بڑے عالم دین آپ کو اپنا مہمان بنائے, آپ کے گھر اپنے گھر پہ بلائیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر پر آئیے گا اور ہمارے گھر دعوت کھائیے گا اور مہمان بنیے گا, تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے کیا کیا, اپنا مہمان بنائے. پروردگار کہتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں عزت دی ہے کہ تمہیں کیا کیا ہے, اپنا مہمان بنائے. تم کسی عام انسان کے یا عام شخصیت کے مہمان نہیں ہو, تم اللہ کے مہمان ہو. اچھا, اس کے بعد جو اللہ نے کرم کیا ہے وہ کیا کرم کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح, جب تم اللہ کے مہمان گئے تو اب تمہاری عزت اتنی بلند ہو گئی ہے, اتنا مقام تمہارا بڑھ گیا ہے کہ تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے. یعنی ویسے اگر آپ کو تسبیح کا ثواب چاہیے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ منہ سے بولنا پڑے گا سبحان اللہ, تو تسبیح کا ثواب ملے گا, رائٹ. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم صرف سانس لو, تو آپ سانس لینا بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. یعنی فری میں ثواب مل رہا, سانس لیتے جاؤ اور تسبیح کا ثواب ملتا جائے گا. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ, تمہارا سونا بھی اس کے اندر عبادت ہے. تم سو جاؤ گے تو ایسا ہے جیسے عبادت کر رہے ہو. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ, اور جو کام تم کرو گے اس مہینے میں پروردگار اس عبادت کو قبول کر لے گا. عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ, اور جو مانگو گے اللہ سے وہ خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. تو اس مہینے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے تو آپ نے اپنا ٹائم بہت زیادہ سو کے نہیں گزارنا, بلکہ اللہ سے باتیں کر کے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جملہ, ایک جو ہے وہ جملہ اگلا دیکھیں. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ, بدبخت ہے وہ انسان. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کس کو بدبخت کہہ رہے؟ سنیں, بدبخت ہے انسان. فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر المعظم, بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے. بدبخت کون ہے؟ جس کو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت نہ مل سکے. وہ بدبخت نہیں جس کو عید کے کپڑے نہیں ملے, جس کو سموسے نہیں ملے ہیں, جس کو حلوے نہیں ملے, جس کو اچھے سے کھانے نہیں ملے, کوئی مسئلہ نہیں. مل گئے عید کے کپڑے بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے کوئی بات نہیں. اچھے سے کھانے مل گئے اچھی بات ہے, نہیں ملے کوئی بات نہیں. بدبخت نہیں بنو گے. بدبخت کب بنو گے؟ جب اللہ کی مغفرت نہ ملے. اچھا, اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا لِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ, دیکھو جب اس مہینے میں تم بھوکے ہو اور پیاسے ہو تو ایک بھوک اور پیاس کو یاد کرو. کون سی بھوک اور پیاس؟
کس کی؟ نہیں، خطبہ شعبانیہ میں یہ نہیں کہا، قیامت کی بھوک اور پیاس. یعنی آج تم یہاں پر بھوکے ہو، تمہیں شام تک کھانا مل جائے گا. آج تم پیاسے ہو، تمہیں شام تک پانی مل جائے گا افطار کے ٹائم آتے آتے. قیامت کے میدان میں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. آج کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی. پھر ایک جملہ کہا، بڑا زبردست جملہ اللہ کے رسول کا، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ. اور جب قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو تو اس بھوک اور پیاس کا علاج کیسے ہوگا؟ خود کھانے پینے سے نہیں ہوگا، بلکہ جو تمہارے پاس غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ. آج تم یہاں پر غریبوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے، پروردگار قیامت پہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. تو قیامت کی بھوک سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں کھلانا پلانا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو. اگر غریب اور مسکین آپ کو نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں، پڑوسیوں کو کھلاؤ. یعنی آپ جب افطاری بناتے ہیں تو کیا کریں؟ تھوڑا تھوڑا کس کے ساتھ شیئر کریں؟ اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کریں. آج ہم نے یہ بنایا ہے، تھوڑا سا ان کو بھی دیں. اس سے کیا ہوگا؟ پروردگار خوش ہوگا اور انشاءاللہ قیامت کے میدان میں یہ ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا. اچھا جی، ٹائم ہمارا مکمل ہونے والا ہے. وَوَفِّرُوا وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. پیغمبر اکرم ٹپس دے رہے ہیں. بھائی رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ تو آپ کسی سے ہی پوچھیں گے رمضان کے مہینے میں کیا کریں تو ہر آدمی آپ کو الگ الگ باتیں بتائے گا. ڈاکٹر کیا بتائے گا؟ دیکھو یہ رمضان کے مہینے میں ایسا کھانا کھانا کہ تمہارا پیٹ بھرا بھرا رہے، تم کو بھوک جلدی سے نہ لگے. شہری میں یہ کھانے کھانا. ارے بھائی، اے آر وائی والے اور جیو والے کیا بتائیں گے؟ رمضان ریسیپیز، شہری ریسیپیز، افطاری ریسیپیز. ٹھیک ہے نا؟ سب اپنی اپنی مرضی سے بتائیں گے. اللہ کے رسول کیا بتائیں گے؟ اللہ کے رسول ریسیپیز نہیں بتاتے. اللہ کے رسول مثال کے طور پر جو ہے وہ عید کے ڈریس کے ڈیزائنز نہیں بتاتے. اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں؟ 3 پوائنٹ ایجنڈا. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ. جو تمہارے سینئرز ہیں نا ان کی رسپیکٹ کرو. واو. جو تمہارے بڑے ہیں، سینئرز ہیں، ان کی کیا کرو؟ رسپیکٹ کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. یعنی آپ سے کہا کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرو، اور ٹیچر سے کیا کہا؟ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. جو تمہارے جونیئرز ہیں نا، چھوٹے ہیں، ان پہ رحم کرو. ہیں تو ٹیچرز کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں پر رحم کرنا ہے. رحم کیسے کریں گے؟ آپ کھیلنے مت دینا ان کو، بیچارے تھک جائیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی، رحم کرنا ہے ان کے اوپر. صحیح ہے نا؟ نہیں تھکائے تم لوگوں کو، پھر قیامت کے میدان میں شکایت کرو گے کہ ہم پہ رحم نہیں کیا تھا، ہم کو کھلایا تھا، اتنے تھک گئے تھے ہم لوگ. ہیں؟ اچھا جی، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. تو آپ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رحم کی میننگ کیا ہے. صِلُوا أَرْحَامَكُمْ. اور تھرڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ میں آپ ختم کر رہا ہوں اپنی بات، وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 3 پوائنٹس ایجنڈا. بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ، چھوٹوں پر رحم، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. بی دا بیسٹ کمپینینز، بیسٹ پارٹنرز. اچھا، بڑوں کی رسپیکٹ کیسے ہوگی جی؟ ان سے لڑ کے. ہیلو ہیں؟ میں حساب نے آج ہم کو کھیلنے کیوں نہیں دیا؟ ایسے ہوگی. اور کیسے ہوگی؟ مما آپ سونے نہیں دیتی ہو کیا؟ پریشان کر کے رکھا ہے مجھے. ایسا کیسے ہوگی رسپیکٹ؟ کوئی بتائے گا؟ کچن میں امی کا ہاتھ بٹا کے، مما آپ تھک گئی ہوگی آج، سموسے میں تل دیتی ہوں. پھر بیچارے سموسوں کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ تو دینا ہے نا. پیریڈ اسٹارٹڈ. ہاں جی. تو رسپیکٹ بڑوں کی ایسے ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو فیل واٹ دے وانٹ، واٹ دے لائک. انہیں کیا پسند ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. بعض اوقات آپ کے والدین، آپ کی مدر، آپ کی بڑی سسٹرز، ممکن ہے وہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ ان کا ساتھ دینا ہے.
فرض کریں افطاری سے پہلے آپ میں ہمت نہیں کام کرنے کی، امی نے کام کر لیا، اوکے ہمت ہے تو افطاری سے پہلے، لیکن اگر نہیں ہوا، امی نے بھی سونے دیا، کوئی بات نہیں میری بیٹی تھکی ہوئی ہے سو گئی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے افطاری کرنے کے بعد؟ اب دسترخوان کس نے اٹھانا ہے؟ آپ نے اٹھانا ہے۔ مما آپ نے کھانا پکایا تھا نا، اب دسترخوان ہم اٹھائیں گے، اب صفائی ہم کریں گے۔ کیا ہوگا اس طرح سے؟ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا اور رمضان کے مہینے کا حق انشاءاللہ ہم ادا کر پائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پالنے والے محمد وآل محمد کا واسطہ بہترین روزے رکھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما۔ معبود تو نے اپنا مہمان بنایا ہے، تو بڑا کریم ہے، ہماری کیا اوقات ہے، تو نے ہم جیسے انسانوں کو اپنا مہمان بنایا۔ پالنے والے جو تیرا مہمان بننے کے بعد تیرا مہمان بننے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رمضان کا مہینہ مہمان بن کر ہمارے پاس آیا ہے، اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، بہترین انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بہت شکریہ، تھوڑا سا تھینک یو، بہت شکریہ، صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ۔